الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، ابھی اگر میں نے دوپہر کلمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. یعنی اس کا تقویٰ ہے کہ آگے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ایک روشن کتاب. یعنی اس آیت مبارکہ میں خدائے تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانا ولی محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نور سے ذکر فرمایا ہے، یہ وہ نور ہے جو احکام احکام کے نور سے نکل رہے کا زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ احکام احکام کا نور ایک ہر کے بارے ہٹے رکھتا ہے. وہ وجود محمدی مراد کو یہ چاہو رکھتے بھی پڑتا ہے. چنانچہ اللہ عز و جل کسی کے احساس سے مانا ہے آخر بند لگا ہوگا یا اس ضرور آپ کے گھر آنے والے نبی کی سن ضرور سے کرتے تھے یا اس میں آپ ضرور بدل کرتے تھے. ان کے میں اب حضرت عزیز الجنت نبی کی نبیت اور شاہ امام احمد رضا خواہ مرنے بلند ارشاد مانتے کہ بے قدر نوران شاہ کہتے پیارا نورا میں قدر نوران شاہ کہتے پیارا نورا نور دنیا کے آگے دنیا لگتا نورا اور شاہ سچا کہتے دلی انسانے کہتے جان دنیا کا جان دلی انسانے کہتے کیا عزت کا اشارہ کرنے لگا نورا کیا عزت کا اشارہ کرنے لگا نورا. محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر چیز سے پہلے بتا دیا گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا یا رسول اللہ خدائے تعالیٰ جل شانہ سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا گیا؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے پہلے تمہاری نبی کے منہ کو پیدا فرمایا. اس میں سے میں تمہیں بنا کر کرنے کے پیدا وہاں سے کہا کسی چیز کا وصول کا تو حضور سے تم کا سے کام رہے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر چیز سے پہلے پیدا کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کا دیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پیدا فرمایا اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل کی مجھے معلوم نہیں کہ عمر کتنی ہے. حضرت اتنا چاہتا ہوں جس کو اپنی حساب ہے یہ 70,000 وقت کی بات ہے ہوتا ہے یہ بھائی کا مسئلہ سمجھے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ عزت نبی آباد کرواؤ مجھے نہیں لگتی عزت کی کرنے کی بیچارہ ہے. تو حضرت جبریل نے سوچا کہ آج میں بہت سب کو بیان کر رہا ہوں مگر حضور کا دیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سن کر مجھے ایمان ہے کا سرکار تم سے پہلے کر کے علامہ سے اقبال کو مانگنے دیتی کہ حدیث میں دستور دیکھے وہی اول وہی آخر تو کیا اس میں دستور ہے وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ. یہ سمجھو سے ہم حضرت مشہور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. درود پاک کا نظرانہ پیش فرما صلی اللہ علیہ وسلم. صدر ذی وقار اور حاضرین والا خبر، مجھے آج جس موضوع کو
الفاظ کے گلدستے میں سجانا ہے، وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امن و سلامتی کے علم بردار۔ جناب والا، میں اس وقت تاریخ کے لہو رنگ موڑ پر کھڑا ہوں۔ ہلاکوں اور چنگیز خان کے وارث انسانیت کی فضائے نور کو تان تان کر رہے ہیں۔ انسانی خون کو مانندے آبی اجزا کرنے والے عصر حاضر کے نمرود اور شداد انسانی لاشوں کے خون انسانی لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے ہیں اور ذرائع ابلاغ کی چکا چوند کا سہارا لے کر یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں مانو، ہمیں تسلیم کرو کہ ہم ہی امن و سلامتی کے علمبردار ہیں۔ مگر جناب صدر، اچانک تاریخ انسانیت اس اولاد تاتار کی سامراج تلسم کو پارا پارا کر دیتی ہے اور وقت کے ایک ہی جز مجھے 1400 سال پہلے کے خطہ حجاز میں لے جاتی ہے، وہ خطہ حجاز جہاں سے امن و سلامتی کے سب سے بڑے علمبردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظلم و ستم کے ریگستانوں میں گلستان انسانیت کو اس شان سے بہار جاودانی سے ہمکنار کیا کہ شدت ظلم ہوئی خلق محمد سے فنا، شدت ظلم ہوئی خلق محمد سے فنا، جتنے شداد سے ہر ایک نے دم توڑ دیا۔ اور تھا برہمن کو بہت رشتہ زنات پہ ناز، تھا برہمن کو بہت رشتہ زنات پہ ناز، آپ سے سلسلہ جوڑا تو صنم توڑ دیا۔ جناب صدر، اس حقیقت کے گواہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی ہیں کہ امن و سلامتی کے سب سے بڑے علمبردار جناب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ رب کریم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، آپ نے شفیع المذنبین ہونے کا اعزاز پایا۔ قدرت نے آپ کے سر پر خلق عظیم کا تاج سجایا، آپ کے پیغام امن و سلامتی کی قوت نے حقوقت کو جھکایا۔ ماضی ہو یا حال اور مستقبل ہر زمانے میں آپ کے سایہ رحمت تلے ہی قرار پایا۔ جناب صدر، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر امن و سلامتی کے پھول کھلائے۔ مکے کے عام شہری کی حیثیت سے، مدینے کے تاجدار اعلیٰ کی حیثیت، غزوات کے فاتح اور کشور کشا کی حیثیت سے ہر مقام پر آپ امن و سلامتی کی نوید دیتے نظر آتے ہیں۔ ہجرت سے قبل آپ مکہ میں تھے تو آپ کے جانشینوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، مگر آپ نے کہیں بھی قتل و غارت و جرح کی مثال قائم نہیں کی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے مگر آپ جنت کے پھولوں کی بشارت دیتے رہے۔ آپ کے چہرہ یاسین پر غلاظت پھینکی گئی مگر آپ دشمنوں کے حق میں دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس الانسان الا ما سعى، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنے مسجد آسمانوں میں، تو شاہین ہے پرواز کے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز کے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی نہیں۔ صدر والا قدر، آج کے ایوان میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے سعید مسلسل کامیابی کا راز ہے۔ انسانی زندگی سعید مسلسل کی بدولت، انسانی زندگی سعید مسلسل کی بدولت عبارت ہے۔ سعید مسلسل کی بدولت انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر سر کر سکتا ہے، صحراؤں میں سینہ چیر سکتا ہے،
आसमानों पर कमंडल डालकर चांद सितारों को तस्खीर कर सकता है, समंदरों की वसाअतों पर रास्ते दरियाफ्त कर सकता है। इसलिए इंसान खलीफतुल्लाह है, पूरी कायनात उसके लिए सही जिद्दोजहद के सामने सरंगू है। इसलिए तो शायर कहता है, इश्क के एक जुस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन आसमान को सामने बेकरार समझा जाता था। मैं रफीकान मिल्लत इस्लामिया कामयाबी बिलाशुबा उसी को मिलती है जिसके अंदर सही मुसलसल हो। कामयाबी बिलाशुबा उन्हीं का मुकद्दर बनती है जो तूफानों का मुंह फेरने का हौसला रखते हो, जो हिम्मत हारना ना जानते हो, बल्कि सही मुसलसल को इसे राह बनाकर अपनी मंजिल के जानिब बढ़ते रहने का हौसला रखते हो। बल्कि इंसान की फितरत का तकाजा भी है, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही अता होता है जिसके लिए वो जिद्दोजहद करता है। गोया कि कुदरत की नेमत भी है, कुदरत की नेमत का जुज़वी है, यानी कि जिसके अंदर सही मुसलसल का जज्बा हो। रफीकान मिल्लत इस्लामिया जिसके अंदर कुदरत के हालात वही बदलता है, जो इंसान कुदरत का हालात बदलता है। इसलिए तो शायर कहता है, ना हो खुदा इस कौम का हालत नहीं बदलता है, ना हो जिसको ख्याल आपने हालत के बदलने का। रफीकान मिल्लत इस्लामिया आम इंसानों को छोड़िए, बल्कि अंबिया किराम की जिंदगी का मुताला कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम इशाअत दीन के लिए सही मुसलसल की सबसे आला मिसाल काम करती है। आपने लाइफ में पत्थर खाए, आपको घाटों पर गुजरना पड़ा, आपकी शहादत मंसूबे बनाए गए, गोया कि आपको मुकद्दमा छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम के परचम को एक लम्हे के लिए भी नहीं सर नहीं होने दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद्दोजहद का सामना करके मुसलसल जिद्दोजहद का इनाम पाया। और अब तो ये है, बल्कि आपने तो यही पाया है। रफीकान मिल्लत इस्लामिया और देखते ही देखते मंजिल आपके कदम छूने लगी और चारों तरफ इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजमत के तराने गूंजने लगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इसीलिए